اسلام نے عزت کی کتنی حفاظت کی ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جو پیٹ میں پلنے والے مادر رحم میں پرورش کرنے والے بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت دیتا ہے. آج مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے, ابورشن کروا دیا جاتا ہے, اور لڑکا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو اس کی ڈلیوری کروا دی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے مادر رحم میں پلنے والے بچے کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن کہا جائے گا تجھے تیرے باپ نے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا. میرے بھائیوں اسلام تو وہ مذہب ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, پاک فرما دیجئے. آپ نے اس عورت سے کہا کہ زنا تو نے کیا ہے, غلطی تو تیری ہے, لیکن یہ بچہ تیرے پیٹ میں جو ہے اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ آئے عورت جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے, آئے عورت میں تجھے تیرے کیے کی سزا نہیں دے سکتا ہوں, جائز بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر. انشاءاللہ بہت جلد میں تقریر ختم کرتا ہوں, بے فکر رہیں. آئے عورت جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے میں تجھے سنگسار کرنے کا حکم نہیں دوں گا, جا جب یہ پیدا ہو جائے تب اس کو لے کر کے آ. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ عورت وہ بچہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے نبی طہرنی, اب تو مجھے پاک فرما دیجئے. اے رسول اللہ اب تو مجھے پاک کر دیجئے, اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے غامدیہ, اس بچے کو تیرے ممتا کی ضرورت ہے, تیرے پیار کی ضرورت ہے, تیرے دودھ کی ضرورت ہے. غلطی تو نے کی ہے, لہٰذا میں اس بچے سے اس کا بچپن نہیں چھین سکتا ہوں. آئے غامدیہ, جب تک یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے, جب تک یہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے, میں تجھے سنسار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا ہوں. جب اس عورت نے جب اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے, وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. اے اللہ کے رسول اب تو مجھے سنسار کر دیں, اب تو مجھے پاک کر دیں. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ اس کو اس کے کیے کی سزا دو. میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ولد الزنا, زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے لڑکے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت ہے, دنیا کی فضا میں سانس لینے کی اجازت ہے. اگر کوئی ولد الزنا عالم دین بن جاتا ہے اس کو مصلی پر کھڑے ہونے کی پوری اجازت ہے, اس کو ممبر و محراب سے خطبہ دینے کی اجازت ہے. وہ پیدا ہو جائے اس کو حق وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا, ماں کی وراثت سے اس کو حصہ دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں پہلی چیز اسلام کے اندر عزت کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. جان تو ہم سب کو پیاری ہوتی ہے, ہم اور آپ کہتے ہیں درگھٹنا سے دیر بھلی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو سب کچھ ہے, اور جان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے جان کے بارے میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جو کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے بغیر وجہ بغیر حق کے, کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے اور وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, قرآن کہتا ہے قتل الناس جميعا, وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے, وہ پوری دنیا کے لوگوں کا قاتل ہے, وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. ایک آدمی کا قتل, ایک منشے کا قتل, اسلام نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. میرے بھائیو اسلام کے اندر جان کی اتنی حفاظت ہے, کسی کو بغیر وجہ قتل کرنا جائز نہیں. فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے، کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا. کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احیا الناس جميعا، وہ پوری دنیا کو بچا لیتا ہے، وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے. آج اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے، آج اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، ہاسپٹل میں بم برسائے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے. ارے میرا اسلام تو وہ ہے جو معصوم بچوں کو بھی جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ اور عشق کے اندر سب کچھ جائز ہے. میرا مذہب اسلام تو اتنا پیارا ہے جو یہ کہتا ہے آئے لوگوں جنگ کے اندر سب کچھ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، آئے لوگوں کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا امرأ، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا. جنگ کے اندر بچے، عورت اور بوڑھے کو بھی قتل کرنا جائز نہیں. جاؤ بتاؤ جو آج کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جو آج کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، مجھے بتاؤ کیا آتنکواد یہ ہے کہ بچوں کو بھی جنگ میں نہ مارا جائے، کہ بچوں کو بھی عورتوں کو بھی نہ مارا جائے؟ یا آتنکواد یہ ہے فلسطینیوں کو مارا جائے، ان کے بچوں کو مارا جائے، اسپتالوں پر بم برسائے جائیں، مریضوں کو مارا جائے؟ مجھے بتاؤ یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر عقل رکھنے والا اور انصاف کی بات کہنے والا ضرور کہے گا دہشت گردی وہ ہے جو اسرائیلی فلسطینیوں پر کر رہے ہیں. تو ہمارے مذہب کے اندر انسان کی جان کی بڑی حفاظت ہے. کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں، بلا وجہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ آداب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان اور خیر خواہی کو لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے، یعنی قتل کرنے کے بعد جنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے دشمن کو مار دیا، اب مارنے کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی لاش کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرمت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام ہے. دنیا کے اندر عورت سب سے زیادہ ذلیل، عورتوں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا. جب عورت حالت حیض سے ہوتی تھی، یہودی اپنی عورتوں کو گھر سے الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ نہ تو کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اور عیسائیوں کے یہاں جب عورتیں حالت حیض میں ہوتی تھی تو زبردستی ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے. لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے نہیں، عورتیں اگر حالت حیض میں ہوں یہودیوں کی طرح گھر کے کونے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ عیسائیوں کی طرح زبردستی ہم بستری کی ضرورت ہے. نہیں، اگر اور عورت حالت حیض میں صرف مقاربت سے بچنا ہے، مقاربت نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی ہے. اگر وہ کوئی گوشت کی ہڈی کھا لے اور اس ہڈی سے گوشت بچ جائے وہ بھی کھا سکتے ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی، میں ہڈی سے گوشت کھاتی تھی، اور گوشت جو اس میں بچ جاتا تھا پیارے رسول بھی اسی ہڈی سے گوشت کھا لیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورت کو عزت دیتا ہے. وہ حالت حیض میں ہے تو کیا ہوا، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے اللہ کی بندیوں کے اوپر. لیکن ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے کونے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہم بستری کی بھی اجازت نہیں ہے. بس ہم بستری سے رکا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ لیٹا بھی جائے گا، ان کا کھانا بنایا ہوا کھایا بھی جائے گا، ان کا جھوٹا بھی کھانا جائز ہے، ان کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے. میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے
जो बराबरी का अधिकार देता है। कभी सऊदी अरब चले जाओ, खाने काबा की मस्जिद में नमाज पढ़ो, खाने काबा की सफाई करने वाला और मक्के का खलीफा एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और वो ये सबक देते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लाह के घर में मेरे भाइयों कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। एक चपरासी भी अल्लाह के घर में अमीर के कदम से कदम मिला करके नमाज पढ़ता है, क्योंकि इस्लाम मसावात की तालीम देता है। कोई किसी से बड़ा नहीं, खान अंसारी से बड़ा नहीं, शेरशाहवादी अंसारी से बड़ा नहीं, अंसारी शेरशाहवादी से बड़ा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं। तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, लेकिन हाँ तुम सब में अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरता हो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ये अदल व मुसावात का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है। आज जरूरत है हम बताएं कि इस्लाम इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी का मजहब है। इस्लाम के अंदर आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा वक्त पूरा हो गया है और मेरे बाद जिन मुकर्रर को बोलना है वो भी आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत समझने की तौफीक नसीब फरमाए और इंसानियत को फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, गरीबों का ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, परायों का ख्याल रखो। कोई भूखा हो उसको खाना खिलाओ, क्योंकि खाना खिलाना बहुत बड़े सवाब का काम है। और ये मत खाना, हमारा मजहब तो वो है जो ये कहता है कि खाना खिलाने में भी ये ना देखो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ। ये मजहब अमन शांति का मजहब है। मुझे कह लेने दे इस्लाम अमन है, मुझे कह लेने दे इस्लाम आया तो शांति आई, इस्लाम आया तो अमन अमान आया, इस्लाम आया तो औरतों को उनका हक मिला, इस्लाम आया औरतों को इज्जत की निगाह से देखा गया, इस्लाम आया लड़कियों को विरासत में उनका हक मिला, इस्लाम आया तो इंसान को अपना सर उठाकर जीने की दुनिया के अंदर में इज्जत मिली। इस्लाम आया, उसने काले गोरे छोटे और बड़े का फर्क मिटाया। इस्लाम ने इंसान को इंसान बनाया। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो मुसलमान परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह जो मक़रूज़ है उन्हें क़र्ज़ की अदायगी की तौफीक दे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रहे तौहीद पर, इस्लाम पर और ख़ात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।